بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعنوان قد یکون عین الذات۔ کل یہ بتایا گیا کہ جا کا جو مصداق ہے وہ جا کی ذات ہے، اور جا کا جو مفہوم ہے وہی وصف موضوع اور عنوان موضوع کہلاتا ہے، جس سے ذات جا کی معرفت ہوتی، جیسے کتاب کی معرفت اس کے عنوان سے ہوتی، لفافے کا مضمون اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے، خط کے اندر کیا ہے اس کے عنوان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس خط کا مضمون کیا ہے۔ یہ عنوان کبھی کبھی عین ذات ہوتا ہے، یعنی جو ذات وہی عنوان، جو عنوان وہی ذات، اور کبھی کبھی عنوان ذات موضوع کا جز ہوتا ہے، اور کبھی کبھی عنوان ذات موضوع سے خارج ہوتا ہے، یعنی موضوع کی جو ماہیت اور حقیقت ہے اس سے عنوان خارج ہوتا ہے۔ مثلا کہا کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان، تو یہاں پہ انسان کا جو مصداق ہے یعنی زید، بکر، خالد وغیرہ، یہ ذات موضوع، اور انسان کا جو وصف ہے وہ ہے وصف موضوع، اور یہاں وصف موضوع ذات موضوع کا بالکل عین ہے۔ جو زید کی ذات ہے وہی انسان ہے، جو انسان ہے وہ زید ہے، دونوں ایک ہیں، ہے نا، دونوں ایک۔ تو یہاں پر وصف موضوع ذات موضوع کا بالکل عین ہے۔ والعنوان قد یکون عین الذات، اور عنوان کبھی عین ذات ہوتا ہے، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان، فإن حقیقت الانسان عین و ماہیت زید و عمر و بکر وغیرہم من افرادہ، کیونکہ حقیقت انسان زید، عمر، بکر اور دیگر افراد کی ماہیت کا عین ہے، ان سب کی ماہیت کا عین ہے، جو ان کی ماہیت ہے وہی انسان ہے، جو انسان ہے وہی یہ سب ہے۔ وقد یکون جزءا لہا، اور کبھی کبھی عنوان ذات موضوع کا جز ہوتا ہے، جیسے کہا کلو حیوان حساس، ہر حیوان حساس، ہر حیوان حساس۔ حساس سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر احساس کرنے کی صلاحیت، جیسے ٹھنڈک لگی تو ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے، گرمی لگی تو گرمی کا احساس ہو رہا ہے، مچھر نے کاٹ لیا یا کسی وجہ سے کھجلاہٹ ہوئی تو اس کا احساس ہوا۔ تو جو بھی چیز احساس کرے، احساس کی صلاحیت جس کے اندر ہو اسے حساس کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر احساس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا بے حس ہے۔ بولتے ہیں کہ نہیں کہ بڑا بے حس آدمی، یعنی کچھ بھی ہو جائے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا۔ تو کلو حیوان حساس یعنی ہر حیوان حساس،
یہاں پر بھی حکم زید امر وغیرہ پر ہے، لیکن عنوان موضوع یعنی حیوان زید بکر خالد وغیرہ کی جو ذات ہے اس ذات کا عین نہیں ہے بلکہ ان کی ذات کا جز ہے۔ حیوان ان سب کی ذات کا، ان سب کی ماہیت کا جز ہے، کیونکہ ان افراد کی ماہیت دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک حیوان اور ایک ناطق، یہی حقیقت ہے ان کی ماہیت ہے۔ تو حیوان زید بکر خالد وغیرہ کی جو ماہیت ہے اس ماہیت کا جز ہے، تو یہاں پر عنوان ذات موضوع کا جز ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ جُزْءًا لَهَا، اور کبھی وصف موضوع ذات موضوع کا جز ہوتا ہے، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول کلو حیوان حساس، ہر حیوان حساس، فإن الحکم فیہ ایضاً علی زید وعمر وغیرہما من الافراد، کیونکہ اس میں بھی حکم زید عمر اور ان کے علاوہ دیگر افراد پر ہے۔ وحقیقت الحیوان انما ہی جزء لہا، اور حقیقت حیوان ان کا کیا ہے؟ جز۔ وقد یکون خارجا عنہا، اور کبھی کبھی عنوان ذات موضوع سے خارج ہوتا ہے، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول کلو ماشن حیوان، ہر ماشی حیوان، تو اس میں بھی حکم زید امر وغیرہ پر، لیکن عنوان یعنی ماشی ہونا، پاؤں پر چلنا، ان کی ماہیت اور حقیقت میں داخل نہیں ہے بلکہ ماہیت سے خارج، ماہیت سے خارج ہے، ماہیت کا وصف ہے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ دل شاد ایک طالب علم ہے، تو یہاں دو چیز ہیں، ایک دلشاد کا مصداق، تو دلشاد کا مصداق وہ ذات ہے نفس الامر میں جس کا نام رکھا گیا ہے دلشاد، اور ایک ہے دلشاد کا معنی اور مفہوم۔ تو معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دل خوش کرنے والا۔ تو یہ معنی اور مفہوم جو ہے یہ ذات کی ماہیت اور حقیقت میں داخل نہیں ہے، خارج ہے اس سے، البتہ اس کا ایک وصف ہے، بشرطے کہ یہ وصف ملحوظ رکھتا ہو تو اس کا وصف ہے، ورنہ اگر خالی نام کا دلشاد ہے اور بجائے دلشاد کا کام کرنے کے اس کا الٹا کام وہ کر رہا ہے، بجائے دل خوش کرنے کے دل کو اور رنجیدہ کرتا ہے، تو پھر یہ اس کا وصف بھی نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ وقد یکون خارجا عنہا، اور کبھی کبھی عنوان ذات سے خارج ہوتا ہے، کا قولنا جیسے کہ ہم کہیں کل ماشن حیوان، فإن الحکم فی ایضاً علی زید وعمر وغیرہما من افراد، کیونکہ اس میں بھی حکم زید عمر اور دیگر افراد پر ہے۔ ومفہوم الماشی خارج عن ماہیتها، اور ماشی کا مفہوم ان کی ماہیت سے خارج۔ فمحصل مفہوم القضیہ یرجع الی عقدین، تو قضیہ کے مفہوم کا ما حصل دو عقد کی طرف لوٹتا ہے۔
یعنی اس کا ما حصل دو عقد ہے، ایک ذات موضوع کا وصف موضوع سے متصف ہونا، ذات موضوع کا وصف موضوع سے متصف ہونا، اور دوسرا ذات موضوع کا وصف محمول سے متصف ہونا۔ تو ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف اسے عقد وضع کہا جاتا ہے، اسے عقد وضع کہا جاتا ہے، اور یہ ترکیب تقییدی ہے۔ اور ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف اسے عقد حمل کہا جاتا ہے، اور یہ ترکیب خبری ہے۔ فمحصل مفہوم القضیہ یرجع الی عقدین، تو قضیہ کے مفہوم کا ما حصل دو عقد کی طرف لوٹتا ہے، ایک عقد وضع وہو اتصاف ذات الموضوع بوصفہ، وہ ہے ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، اور دوسرا عقد حمل وہو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول، وہ ہے ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف۔ والاول ترکیب تقییدی، پہلا جو عقد ہے عقد وضع اسے ترکیب تقییدی کہا جاتا ہے، والثانی ترکیب خبری، اور دوسرا جو عقد ہے وہ ترکیب خبری۔ فہا ہونا ثلاثۃ اشیاء، تو یہاں پر تین چیزیں، ایک ذات موضوع وصدق وصفہ علیہ، اور وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق، اور تیسری چیز ہے صدق و وصف المحمول علیہ، یعنی وصف محمول کا ذات موضوع پر صدق، یعنی ذات موضوع پر دو چیز کا صدق ہوتا ہے، ایک وصف موضوع کا صدق اور ایک وصف محمول کا صدق۔ اب جیسے ابھی کہا کہ دلشاد ایک طالب علم ہے، تو یہاں تین چیزیں ہوئی، ایک دلشاد کی ذات، اور ایک دلشاد ہونے کا وصف، اور تیسری چیز طالب علم، یہ تین چیزیں ہوئی۔ تو دلشاد کی جو ذات ہے اسی ذات پر یہ دونوں وصف صادقار ہیں، یعنی وہی ذات دلشاد بھی اور وہی ذات طالب علم بھی، تو ذات موضوع پر وصف موضوع بھی صادق آتا ہے اور اسی پر وصف معمول بھی صادق آتا ہے۔ سمجھایا؟ فہا ہونا ثلاثۃ اشیاء، تو یہاں پر تین چیزیں، ایک ذات موضوع اور دوسری چیز وصدق وصفہ علیہ، یعنی ذات موضوع پر وصف موضوع کا صدق، اور تیسری چیز صدق و وصف المحمول علیہ، ذات موضوع پر وصف محمول کا صدق۔ اما ذات الموضوع فلیس المراد به افرادا جا مطلقا، اب ذات موضوع سے جو موضوع کے افراد مراد ہوتے ہیں تو کون سے افراد مراد؟ تو افراد کی اصل میں دو قسمیں، ایک افراد شخصیہ اور دوسرے افراد نوعیہ، افراد شخصیہ اور افراد نوعیہ۔ افراد شخصیہ کا مطلب کہ وہ افراد جو خارج میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، متعین، جیسے اب یہاں پر 5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کا اپنا اپنا تشخص ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کا اپنا ایک تشخص، ہر ایک کی اپنی رنگت ہے، ہر ایک کی اپنی زبان ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، سب کا تشخص الگ الگ ہے کہ نہیں؟ اور یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ
خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہاری رنگت کا اختلاف، یہ سب اللہ کی نشانیاں، اس کی قدرت کی نشانیاں۔ یقیناً اس میں علم والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں۔ اب یہیں پر دیکھیے کل ملا کر کے 6 افراد ہیں، لیکن سب کا مزاج، سب کی طبیعت الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا تشخص الگ الگ ہے۔ تو جو افراد خارج میں الگ الگ تشخص کے ساتھ موجود ہوتے ہیں انہیں افراد شخصیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں جتنے افراد ہیں یہ سب افراد شخصیہ، سمجھایا؟ افراد شخصیہ۔ اور کچھ افراد افراد نوعیہ ہوتے ہیں۔ افراد نوعیہ کا مطلب جیسے پوری ایک نوع کو ایک فرد مان لیا جاتا ہے، جیسے انسان ایک نوع، تو یہ ایک نوع کو ایک فرد مان لیا۔ فرس ایک نوع ہے، گھوڑا ایک نوع ہے، اسے ایک فرد مان لیا۔ کلب ایک نوع ہے، اسے ایک فرد مان لیا۔ تو اس طرح سے ان افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟ افراد نوعیہ۔ لیکن یہ افراد نوعیہ جو ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نوع کا الگ سے تو کوئی وجود ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا الگ سے کوئی وجود۔ نوع کا مثلا نوع انسانی کا جب بھی وجود ہوگا تو انہی افراد کے ضمن میں ہوگا، یہ الگ سے کوئی وجود۔ تو افراد نوعیہ جب بھی پائے جائیں گے تو افراد شخصیہ کے ضمن میں پائے جائیں گے۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ اب سنیے، اب ذات موضوع سے جو افراد موضوع مراد ہوتے ہیں اس افراد سے افراد شخصیہ مراد ہیں یا افراد نوعیہ مراد ہیں؟ تو شارح کہتے ہیں کہ اس سے مطلقاً افراد مراد نہیں، بلکہ جا اگر نوع ہو یا فصل ہو یا خاصہ تو افراد شخصیہ مراد ہوں گے۔ جا اگر نوع ہو یا نوع کے جو مساوی مثلا فصل ہو یا خاصہ ہو تو افراد شخصیہ مراد ہوں۔ اور اگر جا جنس ہو یا جو جنس کا مساوی ہے یعنی عرض عام ہو تو اس جا سے افراد شخصیہ اور افراد نوعیہ دونوں مراد ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے، اما ذات الموضوع فلیس المراد به افراد جا مطلقا، رہی موضوع کی ذات تو اس سے مطلقاً افراد جا مراد نہیں، بل الافراد الشخصیہ، بلکہ افراد شخصیہ مراد ہوں گے۔ ان کانا جا نوعن او ما یساوی، اگر جا نوع ہو یا نوع کے جو مساوی ہے وہ ہو، یعنی فصل اور خاصہ۔ اول افراد الشخصیہ والنوعیہ معا، یا افراد شخصیہ اور افراد نوعیہ دونوں ایک ساتھ مراد ہوں گے۔ ان کانا جا جنسن او ما یساوی، اگر جا جنس ہو یا جنس کے جو مساوی ہے یعنی عرض عام۔ فیضا قلنا، تو جب ہم کہیں کلو انسان یا کہیں کلو ناطق یا کہیں کلو ضاحک کذا، فالحکم لیس الا علی زید و عمر و بکر، یہاں پر حکم صرف زید، عمر، بکر اور ان کے علاوہ دیگر جو اس کے افراد شخصیہ ہیں بس انہی پر حکم ہے۔ ان سب میں حکم صرف کس پر ہے؟ صرف افراد شخصیہ پر ہے۔ افراد شخصیہ تو سمجھ میں آ گئے نا۔ وَإِذَا قُلْنَا كُلُّ حَيْوَانٍ أَوْ كُلُّ مَاشٍ كَذَا
اور جب ہم کہیں کلو حیوان یا کلو ماشن قضا فل حکم علی زید و عمر وغیرہما، تو یہاں پر حکم زید، عمر اور ان کے علاوہ دیگر اشخاص حیوان پر بھی ہیں، وعلی التباع النوعیہ، اور ساتھ ہی ساتھ تباع نوعیہ جنہیں افراد نوعیہ کہا جاتا ہے ان پر بھی حکم ہے، یعنی انسان، فرس وغیرہ ان سب پر بھی حکم ہے۔ وَمِنْ ہَا هُنَا تَسْمَعُهُمْ يَقُولُونَ، اسی وجہ سے تم انہیں یہ کہتے ہوئے سنتے ہو کہ حمل و بعض الکلیات علی بعض، یعنی بعض کلیات کا حمل جو بعض پر ہوتا ہے، انما هو علی النوع و افراد ہی، تو وہ حمل نوع پر بھی ہوتا ہے اور نوع کے افراد پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا جب کہا مثلا کہ کلو حیوان حساس، ہر حیوان حساس، تو حساس ہونے کا جو حکم لگایا گیا وہ حیوان کے افراد شخصیہ پر بھی لگا، زید، عمر وغیرہ پر بھی حکم لگا، اور ساتھ ہی ساتھ تباع نوعیہ جو حیوان کے تحت ہیں، یعنی انسان، فرس، حمار، ان سب پر بھی یہ حکم ہے۔ اس لیے کہ افراد نوعیہ بھی سب حساس ہیں کہ نہیں؟ جیسے انسان حساس ہے ایسے ہی فرس بھی حساس ہے کہ نہیں؟ اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ سردی گرمی کا اور مارنے کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتا ہے اسے بھی احساس ہوتا ہے، سب حساس ہیں کہ نہیں؟ وَمِنَ الْأَفَاضِلِ مَنْ قَصَرَ الْحُكْمَ مُطْلَقًا عَلَى الْأَفْرَادِ الشَّخْصِيَّةِ، تو یہ اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر جا جنس ہو یا اس کے مساوی یعنی ارضیہ، تو حکم افراد شخصیہ پر بھی ہوگا اور افراد نوعیہ پر بھی ہوگا۔ لیکن بعض افاضل نے حکم کو افراد شخصیہ ہی میں منحصر کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جا کچھ بھی ہو، کلیات خمسہ میں سے کوئی بھی کلی ہو، نو ہو یا نو کے مساوی ہو، جنس ہو یا جنس کے مساوی ہو، کوئی بھی کلی ہو، ہر حال میں حکم افراد شخصیہ پر ہی ہوتا ہے، ہر حال میں حکم افراد شخصیہ ہی پر ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ یہی مذہب تحقیق کے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے کہ افراد نوعیہ کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا۔ افراد نوعیہ کا جب بھی وجود ہوتا ہے تو افراد شخصیہ کے ضمن میں ہوتا ہے، اس لیے بعض افاضل کا مذہب یہی تحقیق کے قریب ہے۔ ومن الافاضل من قصر الحکم مطلقاً علی الافراد الشخصیہ، اور کچھ افاضل نے حکم کو مطلقاً افراد شخصیہ میں ہی منحصر کر دیا ہے، وہ قریب الی التحقیق، اور یہی تحقیق کے قریب ہے۔ لأن اتصاف الطبیعت النوعیہ بالمحمول لیس بالاستقلال، اس لیے کہ طبیعت نوعیہ کا محمول سے اتصاف مستقلا نہیں ہوتا ہے، بل اتصاف شخص من اشخاصها بھی، بلکہ اس کے اشخاص میں سے کسی شخص کے اتصافی کی وجہ سے اتصاف ہوتا ہے۔ مثلا کہا کہ کلو حیوان حساس، ہر حیوان حساس، تو نوع انسان حساس ہونے سے جو متصف ہوگی وہ کسی نہ کسی فرد کے ضمن میں، زید، بکر وغیرہ کے ضمن میں، اذ لا وجود لها الا فی ضمن شخص من اشخاصها، اس وجہ سے کہ طبیعت نوعیہ کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا ہے مگر اس کے اشخاص میں سے کسی شخص کے ضمن میں، یعنی طبیعت نوعیہ کا جب بھی وجود ہوگا تو کسی نہ کسی شخص کے ضمن میں۔ تو حاصل یہ ہے کہ افراد نوعیہ کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا وجود جب بھی ہوگا تو افراد شخصیہ کے ضمن میں ہوگا۔ اس وجہ سے جن افاضل نے یہ کہا کہ حکم مطلقاً افراد شخصیہ ہی میں منحصر ہوتا ہے، انہی پر حکم لگتا ہے، یہی مذہب تحقیق کے زیادہ قریب ہے۔